الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مصروفیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، پھر چند دنوں سے طبیعت بھی خراب تھی اور رات کو تو اتنی خراب ہو گئی کہ بہت کمزوری ہو گئی، پھر اجتماع بھی تھا، 4 دن وہاں لگے تقریباً، تو اس ہفتے مطالعے کا ٹائم نہیں مل سکا۔ تو آج جو بیان کر رہا ہوں وہ مختصر مطالعے کے ساتھ ہے، چند ہی باتیں عرض ہوں گی کیونکہ میرے پاس مطالعے کی زیادہ اس وقت گہرائی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزوں کو آج میں نے چھوڑ دیا ہے۔ سیرت کے مطالعے میں اور سیرت کے بیان میں آپ لوگوں کو فائدہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اللہ جانے، مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں جاننا میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے، میں اس کو اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک ہے قرآن، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا واجب ہے، وہ اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات ہیں، باتیں ہیں۔ ایک ہے حدیث، اس میں نبی علیہ السلام کے اعمال ہیں، آپ کے احکام ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، دونوں بہت مبارک ہیں۔ اور ایک ہے سیرت، جس کا محور صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ کاش آج ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور پڑھنے والے بن جائیں، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق بن جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو سیرت کا اپنا ایک نور ہے، اس کے مطالعے کا ایک اپنا نور ہے۔ اور میں اور آپ اس وقت جس زمانے میں زندہ ہیں، آج کافر علی الاعلان کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، خاکے بنا رہا ہے۔ کاش اس سے پہلے ہم مر جاتے تو بہت آسانی تھی ہمارے لیے، بہت آسانی ہوتی۔ اس زندگی سے تو زیادہ آسانی یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں موت آ چکی ہوتی، کیونکہ اب میرے اور آپ کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو چکا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے محبوب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ میرے محبوب کے لیے تم نے کیا کیا؟ یا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جب یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا تھا تم نے کیا کیا؟ کیا صحابہ کی زندگی میں یہ ہوتا تو اسی طرح صحابہ رہتے جیسے میں اور آپ رہ رہے ہیں آج کل ہم؟ اتنے بڑے معاملے کے بعد کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی ہم نے سنتوں کو رکھنے کا ارادہ کیا؟ کوئی ہم نے لباس کو سنتوں کے مطابق کرنے کا ارادہ کیا؟ کوئی ہمارے عمل کے اندر تبدیلی آئی؟ کوئی ہمارے کھانے پینے میں، اٹھنے جاگنے میں، کام کاروبار میں کہیں کوئی تبدیلی آئی؟ کہیں کوئی دل کے اندر تڑپ آئی، کوئی آگ لگی، کوئی تکلیف ہوئی ہمیں، اور اس تکلیف نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہو؟ صرف واٹس ایپ پہ میسیج آیا، سوشل میڈیا پہ میسیج آیا، ثواب سمجھ کے فارورڈ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی عملی تبدیلی آئی؟ ہم نے ارادہ کیا ہو کہ ہم نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، کہ یہ سنتیں میری زندگی میں نہیں ہیں، میرے گھر میں نہیں ہیں، مجھے لانی ہے۔
میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کے نہیں ہے، شاید کچھ خوش نصیب ہوں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا سے ہٹ کے کچھ فکر بھی پیدا کی ہو کہ میں اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو تو لے آؤں۔ کل قیامت کے دن یہ سوال مجھ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ سے بھی ہو سکتا ہے، ہمیں جواب کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سوال نہیں ہونا تو پھر ٹھیک ہے، پھر موج کی زندگی ہے، پھر موجی کو کیا کہا جائے۔ تاہم سیرت کے حوالے سے جو باتیں عرض کرنی ہیں آج وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات، بھائی چارہ کروایا۔ دنیا انصار کی قربانیوں کو زندگی بھر قیامت تک یاد رکھی جائیں گی، ایسی قربانی دینے والا کوئی نہ تھا۔ اور مہاجرین نے بھی ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا۔ ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی بنے تھے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ گھر آئے، اپنی ایک ایک چیز کا حساب کیا اور ہر چیز کا نصف کو سمجھ کے ان کو کہا کہ جناب ہر چیز میں آدھا آدھا آپ کا، آپ میرے بھائی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ کی بڑی مہربانی، بہت احسان، اور اللہ آپ کو آپ کی چیزوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، میرے لیے آپ بھائی میرے بن گئے، یہی بہت کافی ہے۔ ایک احسان اور کر دو، مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے، میں جا کے اپنے ہاتھ سے کماؤں گا، خود محنت کروں گا، خود کاروبار کروں گا۔ تو ان کو بنو قینقاع، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ ایک بڑا بازار تھا، منڈی تھی۔ یہودی اس زمانے میں بھی منڈیوں کے مالک تھے، اور آج کی دنیا کی تجارتی منڈیوں کے مالک بھی یہی۔ تو انہوں نے کہا مجھے راستہ دکھاؤ، تو یہ چلے گئے، انہوں نے کچھ گھی خریدا، پنیر خریدا، اور خرید و فروخت کرتے رہے، شام تک تو خرید و فروخت میں رہے۔ شام کو واپس آ گئے، اگلے دن پھر گئے۔ چند روز کے اندر انہوں نے اتنا کاروبار کر لیا کہ ان کے پاس اتنے وسائل آ گئے کہ انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کا کام بڑھتا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جب قافلہ آتا نا تجارت کا، ان کا ذاتی مال وہ 700 اونٹوں کے اوپر آتا، یعنی تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو 700 پک اپ سمجھ لیں، شہزور سمجھ لیں، جو کاروباری لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ 100 کنٹینر اکٹھے آ رہے ہیں، اتنا مال آتا ایک آدمی کا۔ اور جب ان کا مال مدینہ میں پہنچتا قافلہ دوسرے ممالک سے، تو اس دن مدینہ میں دھوم مچی ہوئی ہوتی، ایک شان ہوتی تھی۔ ایک آدمی کے آج کے زمانے میں کنٹینرز آتے ہیں نا، کسی کے 100-200 کنٹینر اکٹھے چائنا سے یہاں پہنچے تو اس علاقے میں تو دھوم مچی ہوئی ہوگی نا 200 کنٹینر کی۔ اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ میں کتنی لیبر چاہیے ہوگی، گودام کتنے چاہیے ہوں گے، کتنے معاملات ہوں گے، ایک آدمی تو نہیں کر سکتا یہ سارے کام۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام نے خوب کام کیے۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھولیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تجارت شروع کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے، اور ان کی تجارت ایران تک جا پہنچی، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ تک معاملہ پہنچ گیا۔ اور دوسرے صحابہ بھی مختلف چھوٹی بڑی تجارتوں میں مشغول ہو گئے۔ ایک تو تجارت کرتے تھے صحابہ کے اندر ایک کام اور بھی تھا جو آج ہمارے اندر تقریباً نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا قائم نہیں ہے۔ صحابہ کرام مزاربت پہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جسے تجارت کرنی آتی ہے، لین دین، بھاؤ تاؤ، مال کی سمجھ اور لینے دینے والوں سے رابطہ سب ان کا آسان ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ والی سکلز نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، ایک صحابی جن کے پاس پیسہ ہے اور بزنس سکلز نہیں ہیں، تو وہ دوسرے صحابی کو جو بزنس کرتے ہیں، اور وہ صحابی بعض مرتبہ ایسے ہوتے بزنس مین جن کے پاس اپنے وسائل بھی ہوتے اور بعض مرتبہ اپنے وسائل نہ ہوتے، دونوں صورتوں میں وہ دوسرے بندے سے پیسے لے لیتے اور تجارت کر کے اس کا حق اس کو پہنچا دیتے۔ کئی صحابہ منڈیوں میں صبح نکلتے
تو ایک دوسرے صحابی تھے، ان کو پیسے دے دیتے کہ بھئی میرا مال بھی لے جاؤ، آپ آج منڈی سے خریداری کرو گے، کھجور یہ چیزیں سیل کرو گے خرید کے، تو بھئی صبح صبح میرا بھی خرید لینا، اس کو بیچ دینا اور شام کو حساب کر لینا۔ اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں یہ نہیں، تقریباً 100-150 سال پہلے تک ہمارے معاشرے میں تھی یہ، مسلمانوں میں یہ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی یہ سنت، یہ 1300 سال تک تو رہی ہے تقریباً لگ بھگ، اب نہیں ہے تقریباً 100 سال سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ اور دھوکہ بہت آ گیا۔ آج آپ کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ کے ساتھ، معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ میں چونکہ خود تجارت کرتا ہوں، الحمدللہ اچھا کام ہے، تو کئی ہمارے ساتھیوں کے پیسے میرے پاس بھی کچھ ہیں، اور کئی جگہ میں نے خود کوشش کی، میں اپنا ذاتی اللہ کو حاضر ناظر جان کے باوضو ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کئی لوگوں کو پیسے دیے، کتنوں کو تو میں نے پیسے دیے ہیں، آج تک واپس نہیں آئے۔ واپس اگر آئے ہیں تو نفع نہیں آیا، مطلب دوبارہ نہیں ہوا، کوئی ڈیل آگے بڑھی نہیں، چلی نہیں۔ اور تقریباً لوگوں سے یہی سننے کو ملا کہ بھئی ہم نے فلاں کو پیسے دیے تھے اور کچھ عرصہ نفع آیا پھر چھٹی۔ اس بد عہدی کی وجہ سے اور اس بد اعتمادی کی فضا کی وجہ سے آج یہ صحابہ کی سنت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، جیسے اور بے شمار سنتیں ختم ہو گئی۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں سنتوں سے تو محبت اگر ہوتی تو کوئی اس کی بھی فکر ہوتی اور بھی سنتوں کی فکر ہوتی۔ اگر یہ اعتماد کی فضا، دیانتداری کی فضا باقی رہے، اور جس کو تجارت کرنے آتی ہے وہ دوسروں کے مال سے تجارت کرے اور دونوں کو پورا حق ملے شریعت کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا بزنس اور بڑھ جائے گا۔ کتنے لوگوں کے پاس گھروں میں پیسہ ہے یا بینکوں میں پیسہ پڑا ہے مختلف صورتوں میں، کسی کے پاس کسی نے پرائز بانڈ رکھے ہوتے ہیں، کسی نے ڈالرز رکھے ہوتے ہیں، کسی نے سونا رکھا ہوتا ہے، کسی نے نقد رکھا ہوتا ہے، کسی نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہوتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ دیتے کسی لیے نہیں، اسی لیے نہیں دیتے کہ دے دیا تو پھر جو ہے یہ بھی گیا۔ تو یہ ایک صحابہ کے اندر ایک مزاج تھا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے مواقعات مدینہ کی، تو صحابہ کرام نے تجارت شروع کی جو مہاجرین تھے، اور انصار اپنی کھیتی باڑی کرتے، اپنے کام کرتے، لیکن بعض صحابہ اور بھی تھے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، انہیں اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے، ان کی بات انشاءاللہ ابھی ہم کرتے ہیں۔ تاہم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا، اتنی حدیثیں ان کو آتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑے تو ان کو تو اتنی نہیں آتی۔ اعتراض کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا۔ آج بھی جو دین کا کام کر رہے، بس اعتراضات کی ایک بھرمار آ جاتی ہیں، تو ہم دن رات اعتراضات لوگوں کے سہتے ہیں، سنتے ہیں دن رات۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض ہو گیا، جو دین کا کام کرے گا اعتراض تو ہوگا، کہ جی اتنے صحابہ تھے، انہوں نے اتنی روایتیں نہیں کی، یہ کدھر سے اتنی لے آئے جی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لوگ بازار میں تجارت کرتے تھے، انصار زمینوں پہ جاتے، باغات میں جاتے، مہاجرین تجارت کرتے، میرے پاس تو پلے تھا ہی کچھ نہیں، میں تو دن رات بارگاہ نبوت میں پڑا رہتا تھا، وہیں رہتا تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا کھا لیتا، نہیں تو وہیں پڑا رہتا تھا۔ یعنی مسجد میں نبی علیہ السلام ہوتے اور آپ کی ہر بات کو یہ سن رہے ہوتے، باقی صبح جاتے شام کو آتے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک نماز پڑھتے، دو پڑھتے، اور رات کو اپنے گھر ہوتے تو 24 گھنٹے ادھر ہیں، تو انہی کو تو زیادہ دین معلوم ہونا تھا نا۔ تو یہ انہوں نے معترضین کو جواب دیا۔ بہرحال 4 ہجری میں جب بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو جب جلا وطن کیا گیا مدینہ طیبہ سے، تو ان کی زمینیں اور ان کے باغات حصے میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے انصار کو بلایا، ان سے کہا یا انصار دیکھو، اگر تم اجازت دو تو یہ زمینیں ساری کی ساری میں مہاجرین کو دے دیتا ہوں، اور جو تم نے اثار کیا وہ واپس لے لو، تاکہ تمہاری چیز تمہیں واپس مل جائے، اور نئی جو چیزیں آئی ہیں اسلام میں مسلمانوں کو ملی ہیں یہ ان کو مل جائیں، تو دونوں کا گزارا ہو جائے، اور ایسے کر لو۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ،
ہمارے باغات ہمارے بھائیوں کے پاس ہی رہنے دیجیے اور یہ بھی ان کو دے دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ نئی زمینیں مہاجرین کو مل جائیں، تو وہ تو ان کو دے ہی دیجیے، جو ہمارے ان کے پاس ہیں انہی کے پاس رہنے دیجیے۔ ایسی محبت کا تعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا ہمدردی عطا فرمائے۔ آج ہمیں تو اپنے بھائیوں سے ہمدردی نہ رہی۔ انصار اور مہاجرین کی آپس کی ہمدردیاں یہ مثال ہیں۔ اصحاب صفہ کی بات سے پہلے ہم اذان کی بات کریں گے، اور اذان کے بعد پھر ہم اصحاب صفہ کی بات کریں گے۔ اس کے بعد میرا مطالعہ آج اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پھر بات چلیں گے۔ کئی موضوعات ہیں تو انشاءاللہ اذان کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نا 2 نمازیں فرض تھیں۔ کون سی بتائیں جی؟ جو بتائے گا انعام پائے گا۔ ماشاءاللہ، چلیں الحمدللہ۔ فجر اور عصر یہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ پھر معراج میں 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اور ابتدائی اسلام میں مغرب کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں جو فرائض تھے وہ 2 تھے۔ مغرب کے 3 فرض شروع سے ہیں، اور فجر 2 فرض، ظہر 2 فرض، مغرب 3 فرض، عصر 2 فرض اور عشاء 2 فرض۔ تمام جو فرائض تھے نا وہ 2 تھے، حتیٰ کہ ہجرت کا موقع آ گیا، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تقریباً ہجرت کے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جلد ہی تبدیلی آ گئی، حکم آ گیا کہ فجر کے 2 فرض ہی رہیں گے اور مغرب کے 3 ہی رہیں گے، باقی ظہر، عصر اور عشاء یہ فرائض اب 2 کی جگہ 4 ہو جائیں گے مقیم کے اوپر۔ ہاں جو مسافر ہے اس کے لیے 2 ہی رہیں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ فرق آیا۔ ایک فرق اور آیا کہ شروع میں مسلمان جو تھے نا نماز پڑھنے والے تھوڑے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ میں کیا ہوا، تعداد بڑھنے لگی۔ پھر باجماعت نماز ضروری تھی، ہمیں تو ضروری نہیں ہے لیکن دین میں تو ضروری نا، اسلام میں تو ضروری ہے۔ تو کیا ہوتا تھا، باجماعت نماز کے لیے ایک موقع پہ سب کو اکٹھا جمع کرنا، اس کے لیے پھر پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے، اکٹھے سب کیسے جمع ہو، لوگ زیادہ ہو گئے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پھر مختلف تجویز آئی۔ ایک تجویز تو یہ آئی کہ ایسا کیا جائے کہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جائے، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے اطلاع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو تو منع فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے اور تفصیل اس میں ذرا پریشانی زیادہ ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو خیر یہ پریشانی چلتی رہی۔ پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے مشاورت کی اپنے پیاروں سے، اپنے یاروں سے، پوچھا بھئی کیسے کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ ایک نہ کہا کہ بھئی جیسے بگل بگل ہوتا ہے نا، اس کو بوق کہتے تھے، بگل یہ ہونا چاہیے، وہ بجائیں گے سب کو آواز آ جائے گی، سارے آ جائیں گے، آؤ بھی مسجد نبی شریف میں نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ غیروں سے مشابہت ہے۔ اسلام میں غیروں سے مشابہت کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ وہ باتیں ان کے لیے تھی، ہم نے تو برتھ ڈے بھی منانا ہے، سارا کچھ منانا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہوتی ہے، یہ غیر، ہمیں مزہ آنا چاہیے، انجوائمنٹ ہونی چاہیے۔ خیر وہ تو سچے لوگ تھے۔ پھر ایک مشورہ آیا، ناقوس ہونا چاہیے، جیسے گرجوں میں گھنٹے بجتے ہیں نا، نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی نہیں۔ ایک رائے یہ آئی کہ ہمیں آگ جلانی چاہیے، روشن ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، نہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو مختلف لوگوں کے جو طریقے تھے وہ ڈسکس ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے تمام غیروں کے طریقوں کو صرف یہ کہہ کے منع کر دیا، یہ سب غیروں کے طریقے ہمیں نہیں چاہیے۔ کاش یہ پیغام ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جو میں بعض دفعہ کہتا ہوں نا کہ ہمیں کیا پرواہ ہے، یہ اصل میں ابھارنے کے لیے کہتا ہوں کہ چلو کوئی شرم ہی آ جائے، کوئی خیال ہی آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے سب منع کر دیا، مشاورت ہوئی، سب بیٹھے، غور و فکر ہوا،
کوئی سوات طے نہ ہوئی، سمجھ میں نہ آئی، کیا ہوا؟ مجلس برخاست ہو گئی، نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر بہت زیادہ فکر تھی، اسی سوچ میں اپنے گھر تو گئے، اسی سوچ میں کہ بھئی اس کا کیا حل کیا جائے، سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے، اسی سوچ میں انہیں نیند آ گئی۔ بہت دوسروں سے زیادہ فکر لے کے وہ لوٹے اور اس فکر میں رہے کہ بھئی مرکز سے جو بات آئی ہے، بڑوں سے جو بات آئی ہے، شیخ نے جو فرمایا ہے، بڑوں نے جو ہمیں کہا ہے، نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے، تو خالی سننا نہیں ہے، فکر بھی کرنی ہے۔ انہوں نے سوچا، ان کی شدید فکر کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام صحابی تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن اس فکر نے ان کو خاص بنا دیا، قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش گرین کپڑے پہنا ہوا کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اور وہ بازار سے گزر رہا ہے، کہیں سے گزر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ناقوس ہے تو مجھے دے دو، پیسے لے لو مجھ سے، مجھے فروخت کر دو۔ اس نے پوچھا تم خرید کے کرو گے کیا؟ ہم نماز کے لیے اس کو بجائیں گے، لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کیا میں اس سے اچھی تدبیر نہ بتاؤں، اس سے اچھا حل نہ بتا دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ضرور بتائیں۔ تو اس شخص نے کہا یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دے دیں، اور اس کے بعد ذرا ہٹ کے اقامت کہی، اور اقامت میں دو لفظ زیادہ آ گئے، قد قامت الصلاۃ۔ انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے 3 دن یہ خواب دیکھا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے اس خواب کی تصدیق کر دی، فرمایا کہ یہ رؤیات الصالحہ میں ہے، یہ سچے خوابوں میں سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، یہ کلمات جا کر انہیں سکھاؤ، یاد کراؤ، ان سے کہو یہ اذان دیا کریں۔ یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ خواب میں کوئی چیز دیکھ لینا، اس سے کوئی چیز شریعت کا حکم نہیں بن سکتی۔ آج خواب میں کوئی دیکھ لے کہ جی میری نمازیں 5 سے 3 ہو گئیں، یا 5 سے 10 ہو گئیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا کوئی بھی عورت خواب دیکھ لیا جائے تو وہ شریعت نہیں بنے گا۔ لیکن یہ ہے خواب بن گئی شریعت، کیوں بنی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کا حکم دیا، اس کو جاری کر دیا۔ تو اصل تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے نا، ایک بات۔ اور دوسری بات، خواب میں نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زید کو کیا کہا؟ فرمایا کہ جاؤ حضرت بلال کو کہو کہ وہ اذان دیں، ان کی آواز تم سے زیادہ اونچی ہے۔ یعنی آواز اونچا ہونا یہ وجہ بنی۔ تو اذان کے لیے اونچی آواز یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ہم نے ہارن اور بڑے بڑے وہ اتنے لگا لیے ہوں کہ لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنے، وہ بھی منع۔ لیکن آواز کا اونچا ہونا یہ شعائر اسلام میں سے ہے، نبی علیہ السلام کو محبوب ہے۔ اب یہاں ایک بات دل کا جلاپا اور سن لیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پنجاب میں مساجد میں نا اذان کے لیے کئی لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب کی ہال روڈ پہ دکان ہے، چھوٹا بھائی وہاں ہوتا ہے، وہاں وہ لاؤڈ اسپیکر بیچتے ہیں مسجد کے، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ۔ تو اس لیے زیادہ پتہ ہے تھوڑا سا اس بارے میں، اندازہ ہی ہے، پتہ تو مجھے نہیں ہے۔ تو خیر، پھر کیا ہوا، گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا کہ جس مسجد میں 4 ہارن لگے ہیں وہ 3 اتار دے، جہاں 6 لگے ہیں وہ 5 اتار دے، جہاں 2 لگے ہیں وہ 1 اتار دے، یعنی ایک ہی لگ سکتا ہے۔ پہلے عام طور سے مسجد والے کیا کرتے تھے، 4 لگاتے تھے یا کم سے کم 2 لگاتے تھے، تو اب وہ 1 ہو گیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اس زمانے میں کہ جی یہ کیا حکومت نے کیا ہے کہ اذان کی آواز ہی کم کر دی۔ اس میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ تو ہم نے کیا۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے کیا، جب اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو ہم نے کبھی ٹی وی کا والیوم بند کیا؟ اذان کی آواز جب بلند ہوتی تھی، دن میں 5 مرتبہ کبھی نماز پڑھنے گئے؟ تو ہم نے کیا۔
کہ جب ہم ناقدری کر رہے ہیں اللہ نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ نعمتیں دیتے ہیں لیکن ناقدروں سے نعمتیں واپس بھی لیتے ہیں، اور ہم اسی طرف چل رہے ہیں۔ پہلے اذان کی آواز کم ہوئی، اور آگے آنے والے وقتوں میں باطل کی کوشش یہ ہے کہ مدارس کو تو اسکول میں تبدیل کر دیا جائے اور مسجدوں کو بس نماز تک ہی رکھا جائے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی دین کی باتیں وہ جن کو ضرورت ہوگی وہ جہاں ان کو ملے گا، مریخ پہ ملے گا یا زحل پہ جا کے ملے گا، وہاں جا کے وہ پڑھیں۔ دنیا میں اس کی کیا ضرورت اب رہ گئی؟ اللہ رحم فرمائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اذان کو جاری فرمایا۔ اذان کیا ہے؟ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر میں اور آپ محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور عمل کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور انشاءاللہ جنت میں مقامات بھی ملیں گے۔ صرف اذان کی تعظیم کی وجہ سے اور اذان کے بارے میں چند باتوں کو سمجھ لینے کی وجہ سے انشاءاللہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اذان شاعر اسلام میں سے، اور جو شخص شاعر اسلام کی تعظیم کرتا ہے اللہ کو وہ بڑا پیارا ہے۔ اور شاعر اسلام کی تعظیم کون کر سکتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی شاعر اسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو بھئی وہ اہل قلوب جن کے دلوں میں ہے تقوی، ان کے لیے تو اس میں سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں۔ اسلام کا عظیم شعار ہے، معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، خاص نشان ہے۔ اچھا، یہود و نصارہ یا ہندو یا مجوسی وغیرہ کوئی بگل بجاتا ہے، کوئی ناقوس بناتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ اگر اذان کو آپ سمجھیں دل کی محبت کے ساتھ تو یہ پورے کا پورا کلمہ جو ہے، اذان کے چند کلمات، یہ پورے دین کی دعوت ہے۔ عجیب انداز سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ شروع میں کیا ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بڑائی۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور غیر کی نفی، ایک وہی ہے، تو غیر کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اور آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دین ملا، جو کچھ ملا، نبی کے صدقے ملا۔ اور آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ یہ تمام عبادات میں سب سے بڑی اور اہم، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف۔ اور آگے کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، وہ کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، یعنی آخرت کی طرف فکر دلوائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور غیر کی نفی۔ تو شروع میں کیا آیا؟ اللہ کی بڑائی، پھر توحید، پھر رسالت، اس کے بعد عبادت، اور اس کے بعد آخرت کی طرف فکر، اور پھر آخرت کی فکر کی طرف بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کرو، آخرت کی طرف فکر رکھو، اور بڑائی اللہ ہی کی رہ جانی ہے اور لوٹ کے ادھر ہی آنا ہے۔ تو شروع میں بھی اللہ اور آخر میں بھی اللہ۔ تو ان کلمات کے ترجمے کو سمجھنا، اس ترکیب ترتیب کو سمجھنا، جب یہ آواز اذان کی کانوں میں آتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ کوئی بگل اور ناقوس، گھنٹے، یہ طبلے، یہ نارنگ، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں بندے کو بلا سکتے۔ تو کیسی عجیب بات ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر نبی علیہ السلام کی اس حکم کو پورا کرتے رہے اور اذان دیتے رہے جو حضرت عبداللہ ابن زید نے ان کو سکھائی تھی۔ پھر یہ اذان، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے کہا گیا اس کے ایک کان میں اذان دو، دوسرے میں اقامت، کہ جیسے یہ زمین کے اوپر آئے اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور آخرت کی اور عبادت کی توجہ اس کو دلوا دی جائے تاکہ اس کی زندگی اذان کے مطابق گزرنے والی بنے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھئی اذان اور اقامت میں تھوڑا ہی ٹائم ہوتا ہے نا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں کیا دیتے ہیں جی؟ اذان، اور بائیں میں اقامت۔ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ نماز ہی کھڑی ہونی ہوتی ہے نا۔ اب نماز جنازہ کی تیاری، نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت، ڈائریکٹ یہ اللہ اکبر، کہ جب پیدا ہوا تو اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب جیسے وقت پورا کرے گا اس کی نماز ہوگی، اس کو پھر اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 4 صحابہ نے اذان دی، ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لڑکپن میں تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے کہیں حضرت بلال کو نہ اذان دیتے سنا، تو ایک دن نہ بچوں میں کھیل میں حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے یا شوق میں یا تفریح میں نا، اس طریقے سے یہ لوگ تھے، بچے لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو مسلمان نہیں تھے، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی نقل اتار رہے تھے تفریح طبع کے لیے، اس طرح سے کچھ سلسلہ تھا۔ آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ابو محذورہ اذان دے رہا ہے اور یہ سارے ادھر ادھر کھڑے، تو نبی علیہ السلام آئے، سارے تقریباً ڈر کے بھاگ گئے، یہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے بالوں کو پکڑ لیا سر سے اور فرمایا کہ کیا کہہ رہے تھے، ذرا اذان دو نا دوبارہ۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر دیکھا کہ بھئی میں تو پکڑا گیا ہوں، سارے بھاگ گئے ہیں، اذان کا مجھے حکم ہے، اب اذان تو دینی پڑے گی۔ تو خیر انہوں نے پھر اذان دی، نبی علیہ السلام کو مبارک ہاتھ ان کے سر پہ تھا، وہ اذان دیتے رہے۔ جب اذان پوری ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جہاں جانا ہے تم بھی چلے جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب کدھر جاؤں، اب تو مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام کی قلبی توجہ تھی کہ وہ اذان شاعر اسلام گو وہ تفریح طبع کے لیے دے رہے تھے، لیکن وہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اذان میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، ابھی آپ کو سناتے ہیں۔ ایک تیسرے مؤذن تھے حضرت سعد ابن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے تھے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اذانیں دیں۔ اب اذان کی تعظیم کے اوپر ملے گا کیا؟ 2 واقعات سن لیجئے، پھر ایک حدیث سن لیجئے۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے کہ وہ منادی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہا ہے، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اور دین کی عبادت کی طرف دعوت بھی ہے۔ اتنی چیزیں تو اس کے اندر 5 چیزیں تو جمع ہو گئیں، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو 2 واقعات تعظیم کے سن لیجئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، ان کے زمانے میں ایک حداد لوہار وہ رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس زمانے کے ایک بڑے عالم نے اس لوہار کو دیکھا، حداد کو، کہ وہ تو جنت میں امام احمد ابن حنبل کے مقام پہ پہنچ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، یہ عام سا آدمی سارا دن لوہا کوٹنے والا، اور کہاں امام احمد ابن حنبل، یہ ان کے مقام پہ کیسے پہنچ گیا بھائی؟ آپس میں بات چیت ہوئی ان کی، اس نے کہا جی اللہ نے تو مجھے امام احمد ابن حنبل والا درجہ دے دیا، وہ مقام ان کا قریب ہی دے دیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، ان کے دل میں آیا کہ یقیناً اس کا کوئی ایسا عمل ہے، وہ مجھے کس کے گھر والوں سے جا کے ویریفائی کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ جس نے اس کو یہ مقام دیا۔ خیر وہ جناب آئے اور اس کی بیوی سے ملے پردے میں، اور کہا کہ بھئی میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ کون سی اس کی بات تھی؟ ایک عام سا آدمی تھا، شریف نیک نمازی آدمی تھا، امام صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ کہ نہیں کوئی ایسی بات تو ہے نا، ذرا سوچ کے بتاؤ مجھے۔ تو بیوی نے سوچا، ہاں 2 باتیں ایسی ہیں جو بہت منفرد ہیں، بتا دوں یا رہنے دوں؟ بتا دوں جی، اللہ کرے ان باتوں پہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مل جائے تو ہمارا معاملہ بھی اور آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو بیوی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نماز کا پابند تھا اور اذان کی تعظیم کرتا تھا، اور وہ تعظیم ایسے کرتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں لوہا ہے نا، ہتھوڑا ہے، اور لوہے پہ یوں اس نے مارنا ہے، تو وہ تو مارتا تھا لوہے کے اوپر،
تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ہتھوڑا یا جو چیز اس کی ہے اس نے لی اور یہ اس کا ہاتھ ادھر آیا، اس نے آگے مارنا ہے، پیچھے سے آواز اس کو آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی چھوڑ دیتا تھا اور پھر نماز کی تیاری میں چلا جاتا تھا۔ یعنی جو ہاتھ کا ہتھوڑا موجود ہے وہ مارنے کے بجائے کہ چلو یہ تو ہاتھ میں اس کو تو مار دوں نا، اگلا نہ اٹھاؤں گا مارنے کے لیے، وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا، بس فوراً اذان ہوئی نماز کی طرف نکل جاتا تھا۔ کہ یہ بات اس کہنے لگے ہاں یہ بات بہت اہم ہے۔ اس نے کہا دوسری بات یہ کہ امام احمد ابن حنبل ہمارے پڑوسی تھے، تو وہ رات کو گرمیوں کی رات میں چھت پہ آ کے نا ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور یہ رات کو جب تھکا ہارا آ کے لیٹتا نا تو ان کو دیکھتا بڑی حسرت سے بھی یوں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے ساری رات ان کی طرح عبادت کروں، لیکن غریب ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے اور اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں رات کو عبادت اگر کروں تو اگلا دن کام کر سکوں، بیوی بچے ہیں، غربت ہے، مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر میرے پاس گنجائش ہوتی، میری پیٹھ ہلکی ہوتی، آسانی کچھ ہوتی تو میں بھی ان کی طرح ساری رات اللہ تیری عبادت کرتا۔ تو یہ حسرت سے وہ اللہ سے کہتے تھے۔ تو عالم فرمانے لگے کہ ہاں یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اس لوہار کی نیکی اور تڑپ اور لگن اس نے کہاں پہنچا دیا اس کو۔ لوہا کوٹتے کوٹتے وہ دنیا میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اللہ نے ان دو باتوں کی برکت سے جنت کا بھی پڑوس دے دیا۔ اور دوسرا واقعہ زبیدہ خاتون، ہارون رشید کی بیوی، بہت نیک خاتون تھی، بڑے کام کیے، ایک نہر بنوائی، نہر زبیدہ، لاکھوں انسانوں نے، جانوروں نے پانی پیا۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی تھی، اس نے تو لاکھوں کو پلایا، انسان بھی اور جانور بھی، حیوان بھی۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ مغفرت ہو گئی۔ ہاں آپ کی تو ہونی تھی۔ نا مغفرت اس وجہ سے ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہ تھا۔ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ میں کھانا کھانے لگی تھی تو نوالا لیا تو اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ میرا سر جو ہے نا کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، دوپٹہ یا چادر، تو میں نے اس کو ٹھیک پہلے کر لیا کہ اذان ہو رہی ہے، اس کی تعظیم کروں، تو اذان کی تعظیم پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ ہم تو ٹی وی، ویڈیو گیم، کارٹون کا والیوم بند کرنا ہمارے لیے مصیبت ہوتا ہے۔ اذان کے بعد ایک دعا ہے، دعائے وسیلہ اسے کہتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو اگر اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور ہر اذان کو سننے کے بعد پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ فرمایا میری شفاعت ملے گی جنت جانے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی، تو پھر کس کو ملے گی؟ صرف ایمان والوں کو۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ، کہ اس کے اندر اشارہ ہے، بشارت ہے خاتمہ بالخیر کی، کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر ہوگا۔ یہ اس کے اندر ایک غیبی اشارہ ہے، مطلب ایک چھپا ہوا اشارہ ہے اس بات کے اندر، تو ہم یہ مانگا کریں۔ اچھا اذان میں بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ایک وقت میں 3، 4، 5، 10 جگہوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو اب کیا کریں؟ بھئی کسی ایک کی جس کی اذان کی آواز صاف اور واضح آ رہی ہو، جو ایک کی آپ ایک کا جواب دے دیں بس کافی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر 6 جگہ سے آ رہی ہے تو 6 کا ہی جواب دینا ہے، ایک کا بھی دے دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ اذان کے بارے میں چند باتیں ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو یہ بات روایات میں موجود ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں زمین کے اوپر سب سے زیادہ وبائیں تھیں، لیکن اللہ کا نام لینے والے، اذان دینے والے، قرآن پڑھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، یعنی مدرسے والے، یہ جب مدینہ آ گئے، دین پڑھنے پڑھانے والے جب مدینہ آ گئے تو کیا ہوا؟ وباؤں نے جحفہ کا رخ کر لیا ان مدرسے والوں کی دعاؤں سے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو وبائیں تھیں، بخار نے شدت سے پکڑ لیا، سارے صحابہ تقریباً اکثر یا بہت سارے
بخار سے کمزور ہو گئے، اتنا ضعف ہو گیا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہو کے پورا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے کہ ان کو تو ثواب کی خواہش تھی کہ تکلیف ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ مدینہ کی اس وبا کو مدینہ سے نکال دے اور ایک فلاں مقام جحفہ ہے وہاں بھیج دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی، اہل علم کی ان دعاؤں کو قبول کیا اور وبا کو اس شہر سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وبا آئی ہے مسجدیں بند کر دو جی، اب لاک ڈاؤن ہوگا عین نماز کے وقت، اب جناب نماز اور مدارس بند کرو، یہ ہماری ترتیب ہے۔ حالانکہ اذان سے، قرآن سے، دین سے شفا آتی ہے، وبائیں دور ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، ہماری ترتیب ہی جدا ہے۔ ہم یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ دینی مدارس کو، دینی چیزوں کو بند کر کے ہمیں ترقی ملنی ہے۔ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ صحابہ کو ترقی جس دین سے ملی تھی ہمیں بھی اسی سے ملنی ہے۔ تو جہاں اذان اور دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں رحمتیں آتی ہیں، وبائیں ٹلا کرتی ہیں۔ یہ دین کی محنت یہ وباؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ وبا لانے کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتی۔ آج سے پہلے امت میں جتنی وبائیں آئیں، اس زمانے کے مسلمان مسجدوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعا کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ہم خالی فیس بک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، کچھ نہ ہی کہا جائے تو اچھا۔ اچھا جی، اصحاب صفہ کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے، پھر باقی باتیں انشاءاللہ اگلی دن ہاں اس اتوار کی رات کو میں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ گلگت، تو اگلا بدھ اور اگلا آگے والا اتوار جو شاید 15 کا ہوگا میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، تو اگلی بدھ کو بھی بیان نہیں ہو سکے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد 15 نومبر کو بھی نہیں ہو سکے گا، اس اتوار کو ہوگا۔ اس اتوار کو عصر سے مغرب بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ میرا گلگت کی طرف سفر ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تحویل قبلہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہے، اور مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام جب آئے تو امن کے پرچار کرنے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امن کے پیغمبر تھے، محبت کا پرچار کرنے والے تھے۔ مکہ میں زندگی بھر امن رہا، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ نے صبر کیا، حالانکہ رات کی خاموشی میں چھپتے چھپاتے مدینہ پہنچ گئے، وہاں سے نکل گئے، آپ نے نہیں تلوار اٹھائی، اور یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ یہودی اور مختلف قبائل اور معاملات ہیں، اور یہاں ریاست مدینہ بننے کا عمل شروع ہوا، تو آپ نے امن معاہدہ کیا مختلف قبائل سے، اور سب سے پہلے کیا اہل مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہودی قبائل سے تھے ان سے، تو آپ نے تو آتے ہی امن کا درس دیا۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی، ابھی ہم اصحاب صفہ کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ صفہ اصل میں سائبان اور سائیدار جگہ کو کہتے ہیں۔ صحابہ میں وہ لوگ جو انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بار تھا، نہ وسائل تھے، نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب صفہ یعنی مدرسے میں رہتے تھے۔ اصحاب صفہ کو ہم مدرسہ کہیں، ایک مدرسہ تھا جہاں 24 گھنٹے طلباء یعنی صحابہ رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا دین سیکھنا اور دین سکھانا، بس نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے۔ اس مدرسے کی ٹائمنگ کیا تھی؟ 24 گھنٹے، جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آتے تعلیم شروع، سیکھنا سکھانا شروع۔ کورس کیا تھا؟ قرآن و حدیث۔ نبی علیہ السلام کو معلم مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں جی۔ فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم کس چیز کی دی؟ دین کی، قرآن اور حدیث کی۔ اور نبی علیہ السلام نے جو علم کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے علم دین کے لیے ہیں، جو آپ نے خود تعلیم دی۔ جو تعلیم آپ نے صحابہ کو دی اسی تعلیم کے فضائل بتائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم عالم بن جاؤ، دین سیکھو، دین عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے
تو طالب علم بن جاؤ. اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے, مدرسے میں نہیں داخلہ لے سکتے, تو ان کی بات کو محبت سے سننے والے بن جاؤ. پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا اچھا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ نہیں بات سننے کا موقع آ رہا ہے, تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. عالم سے محبت کرو, یہ میرا وارث ہے. طلباء سے محبت کرو, میرے دین کو پڑھنے والے ہیں, چلو ان کی باتیں سنو توجہ سے اور ان سے محبت رکھو. اور ان 4 باتوں کے بعد فرمایا 5ویں مت بننا, یعنی ان سے بغض اور نفرت مت رکھنا. تباہ ہو جاؤ گے, فتح لکھ تباہ ہو جاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا تو اصحاب صفہ یہ مدرسے والے ہیں, مدرسے والوں سے محبت یہ کتنی ضروری ہے, غور کیجئے. تو بہرحال یہ صحابہ تھے جن کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی, اور کبھی 70 کبھی زیادہ, ایک وقت میں 70-80 بھی تھے, اور ایسا بھی ہوتا رہا کہ تعداد اوپر نیچے ہو جاتی, اور تقریباً 400 کے قریب کل تعداد تھی, لیکن ایک وقت میں 400 غالباً جمع نہیں ہوئے, ان میں سے آتے جاتے رہے. اور یہ صحابہ نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے, اور سکھاتے کن کو تھے؟ کہیں اگر دین کو سکھانے کے لیے ضرورت پیش آتی تھی تو اسی مدرسے سے ایک جماعت جاتی تھی, جاؤ بھائی, باقی انصار تو تجارت میں اور کھیتی باڑی میں لگے ہوئے, انصار و مہاجرین تم لوگ دن رات پڑھنے پڑھانے والے ہو, چاہو تم دین کا کام کرو, تم فلانی جگہ چلے جاؤ, وہاں دین کی دعوت پہنچاؤ. اسی طرح ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے 70 اصحاب صفہ کو دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے ایک جگہ بھیجا. تو یہ مدرسے ہماری بنیاد ہیں. ابھی اس اسلامی ریاست کی بنیاد چل رہی ہے تو صفہ ساتھ ساتھ ہے. انصار کھیتی باڑی کر رہے ہیں, مہاجرین تجارت کر رہے ہیں, اور یہ اصحاب صفہ مدرسے میں بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کے لیے جا رہے ہیں. ان کی حالت کیا تھی کہ یہ ارباب توکل بھی تھے, توکل اللہ, اور ہی ساتھ تبتل بھی تھا, ساری دنیا سے ہٹ کر کے بس اللہ اللہ, اللہ کی یاد, دین پڑھنا پڑھانا, بس یہ ان کا کام ہوتا تھا. غریب تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک پوری نہ تھی, فقط ایک تہبند تھی, تو وہ ذرا گردن کی طرف باندھ لیا کرتے اور گھٹنوں تک لے جانے کی کوشش کرتے کہ سطر بھی ہو جائے اور کچھ سینہ بھی ڈھک جائے. اور فرماتے ہیں کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا, کسی کے ٹخنوں تک پہنچتا, اور اس بات کا بھی خطرہ رہتا کہ بھئی سطر ہی نہ کھل جائے, تو اس کو پھر ہاتھوں سے بعض مرتبہ تھام لیا کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا, اور ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا, اور فرماتے ہیں کہ پسینے کی وجہ سے بدن کے اوپر میل کچیل رہتا تھا, کیونکہ مدینہ طیبہ میں پانی بہت مشکل تھا. کسی کو نرینہ اولاد مل جائے یا کسی کی زمین میں کنواں نکل آئے, پانی نکل آئے, تو ایک جیسی بات ہوا کرتی تھی. یعنی پانی اتنا اس زمانے میں ناپید تھا, بڑی مشقتوں سے دور دور سے لانا پڑتا تھا. میٹھا پانی تو اور مشکل تھا. تو یہ اس زمانے کی کیفیت تھی. تو پانی کمیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کے لیے روز کا غسل کرنا, نہانا ایک مشکل کام ہوتا تھا. لیکن یہ لوگ جن کے پاس پہننے کو لباس پورا نہ ہوتا, بدن میل کچیلے ہوتے, بدن میلے کچیلے ہوتے, اور یہ مدرسے میں پڑے رہتے, لیکن یہ ایسے تھے اگر یہ اللہ کے اوپر کسی بات کی قسم کھا لیتے, اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتے. اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, کہ میں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ اور سینہ زمین سے لگا دیا کرتا تھا کہ زمین کے اندر کوئی ٹھنڈک ہے, چلو اسی سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے. اور فرماتے ہیں کہ بھوک اور اس وجہ سے, بھوک کی وجہ سے بعض مرتبہ میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا کہ سیدھا کھڑا ہی ہو سکوں. اور اصحاب صفہ بعض ایسے تھے کہ بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے کہ نماز میں غش کھا کے گر جایا کرتے تھے, کھڑے ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا. کئی دن تک, 2-3 دن تک کھانے کو نہ ملتا تھا. وہ تو خیبر فتح ہونے کے بعد فراوانی مسلمانوں پہ آئی, شروع کے ایام تو بڑے سخت تھے, بہت سخت تھے. حضرت ابو ہریرہ ایک واقعہ سناتے ہیں, میں ذرا دودھ کا ایک پینوں تو دودھ والا واقعہ سناتا ہوں. فرماتے ہیں بڑا محبت والا واقعہ ہے, محبت سے سنیے گا توجہ کے ساتھ.
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک تھی، اتنی طبیعت خراب تھی اور حال میرا بے حال تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا سمجھ نہیں آتا تھا ابھی کیا کروں، بہت بھوک سے بے چین تھا۔ تو اتنے میں نے دیکھا حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں، تو میں ان کے قریب آیا اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ان سے مطلب پوچھا۔ کہتے ہیں غرض میری یہ تھی کہ وہ میری کیفیت کو اور میری حالت کو دیکھ کے مجھے کوئی پوچھ لیں بھائی چلو مجھے کھلا پلا دیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنی بات کا جواب تو دے دیا لیکن کھانے پینے کو نہ پوچھا۔ میں خاموش رہا کہ اب کیا کروں، منہ سے کہنا تو اچھا نہیں لگتا، حالانکہ بھوک اتنی ہے لیکن نہیں فرق کہا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں ان کے قریب ہوا اسی نیت سے کہ وہ میری حالت کو کمزوری کو دیکھ کے شاید مجھے کہ آ جاؤ بھائی کچھ کھلا پلا دوں تمہیں۔ تو میں نے ان سے بھی کوئی قرآن مجید کی آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتا دیا اور چلے گئے۔ اب میں وہی کہ بھائی بڑا پریشان ہوں، کیا کروں۔ اتنے میں قاسم الخیرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آپ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ کہ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ پھر اپنے گھروں میں سے ایک گھر لے گئے، گھر جا کے پوچھا کچھ ہے؟ کہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ پوچھا کہاں سے آیا؟ تو عرض کیا کہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کا پیالہ آ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہوں گے کہ دودھ کا پیالہ مجھے ملے گا تو تسلی ہو جائے گی۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو جمع کر کے لاؤ، دودھ پینا ہے، ساروں کو بلاؤ۔ کہتے ہیں میرے دل کے اوپر تو بڑا یہ گزرا بھاری کہ یا اللہ ایک پیالہ اتنی اکیلے کو مجھے بھوک لگی ہے مجھے دیتے، تو اب اتنے 70 کے قریب کتنے لوگ ہیں، اور لازمی بات ہے جب میں ان کو بلا کے لاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق مجھے ہی کہنا ہے کہ پلاؤ ساروں کو، اور جب سارے پی کے تو میرے پلے تو کچھ نہیں آنا، تو مجھے دینا چاہیے تھا۔ کتنے میرے دل میں اس طرح کے خیالات تو آ رہے تھے لیکن کہہ تو نہیں سکتا تھا، ادب تھا، محبت تھی اور اطاعت تو فرض تھی، لازمی تھی کہ جو اللہ نے یا اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب کچھ بھی ہو کرنا تو ہے۔ کہتے ہیں انہی خیالات میں تھا، میں گیا اور ساروں کو بلا لایا، جی آؤ جی آؤ، نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، دودھ کا پیالہ پی رہے۔ اب یہ آئے سارے، اب جیسے ہی سارے آ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو سب کو پلاؤ۔ اب میں نے پلانا شروع کر دیا کہ چلو اب حکم میں کیا کروں، بھوک تو خود لگی ہوئی تھی لیکن اب ایک کو پلایا، دو کو پلایا، جتنے تھے ساروں کو پلایا، دودھ ختم ہی نہ ہوا۔ تمام جماعت جو سب موجود تھی مدرسے کی، اصحاب صفہ کی، سب نے دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد جب سب کو میں نے دودھ پلا دیا، پیالے میں دودھ بچا ہوا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں، ساروں نے تو پی لیا، چلو بھئی اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پھر فوراً بسم اللہ پڑھی، پینا شروع کر دیا۔ تو میں نے تسلی سے پیا، جب پی کے پیالہ رکھنے لگا فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، پھر میں نے جب رکھنے لگا حکم ہے اور پیو، پھر میں نے اور پیا۔ تو کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے حکماً مجھے پلایا، تو آخر کار میں کہ حضرت اب نہیں پیا جاتا، بس آخری تو اور پیو، کہ نہیں اب نہیں پیا جاتا، اب ہمت ہی نہیں ہے، کتنا پیوں، اتنا پی چکا ہوں، اتنا پی لیا اور نہیں پیا جاتا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے دے دو پیالہ، پھر نبی علیہ السلام نے جو اس کے اندر باقی تھا وہ پی لیا اور وہ دودھ مکمل ہو گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے تھے اور اللہ کی مدد ایسے آتی تھی۔ اچھا، اصحاب مدینہ یعنی مدینہ کے لوگ ان مدرسے والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صفہ مدرسے والوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ واقعات بھی سن لیجئے تو ہمیں بھی اندازہ ہو کہ اللہ اللہ کرنے کرانے والوں سے، دین پڑھنے پڑھانے والوں سے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کا ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے۔ ہم تو سارا دن تجارت میں، کام کاروبار میں، نوکری میں، چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آزمائشیں دور ہوتی ہیں، وبائیں ٹلتی ہیں، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ ارے اللہ کی قسم جہاں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، وہاں اللہ کی رحمت تو آ سکتی ہے، وبائیں نہیں۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی ہے، یہ ہمارا معاملہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو معاملے رحمتوں کے ہیں، محبتوں کے ہیں۔ ہماری کھوپڑی الٹی ہے، سوچ الٹی ہے، تو اس کا اب کیا علاج کریں، اور ٹھیک ہونے کے آثار بھی کوئی نہیں۔
حضور کتنا خیال کرتے تھے ان مدرسے والوں کا، سنیں گے کہ رہنے دو؟ سنا دوں؟ سوچ لیں، پھر کرنا پڑے گا دین والوں کا خیال نبی کی محبت میں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غلام کچھ سامان آیا ہوا تھا، آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، بڑی تنگ دستی ہے، آپ کے پاس غلام ہے، سامان کچھ مجھے دے دیجئے، آپ کی بیٹی کو کچھ آسانی ہو جائے گی، خاتون جنت کو کچھ راحت ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفہ والے بھوکے رہیں؟ یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ نے ان سے محبت کی۔ اب مدرسے والوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے اور شہر والوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے پیغام کو سمجھے کہ بی بی فاطمہ نے آ کے عرض کیا، ابا جان ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، ضرورت ہے، اور آپ کے پاس مال بھی موجود، کہ تو کیا فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دے دوں اور صفہ والے بھوکے رہیں، مدرسے والے بھوکے رہیں۔ ہم اس میں سے اپنے لیے میسج خوش سمجھیں، اور صحابہ کرام کس طرح ان مدرسے والوں کی، ان دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی مدد کرتے، کیا معاملہ ہوتا یہ بھی سن لیجئے۔ روزانہ وہاں کو مطبخ تھوڑی تھا کہ روز کھانے پک رہے ہیں اور جناب تیاری چل رہی ہے، روزانہ رات کو کیا ہوتا، نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے کہ دیکھو اگر کسی کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے نا، تو ایک تو اس کا ہو گیا، ایک اضافی ہے تو اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنا مہمان بنا لے۔ کسی کے گھر میں 3 آدمیوں کو کھانا ہے تو ایک اپنا کھا لے اور 2 ان کے لیے یہاں سے لے جائے۔ کسی کے گھر میں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو ایک وہ خود کھا لے اور 3 یہاں سے مہمان لے جائے، ان کو کھانا کھلا کے واپس بھیج دے۔ تو روزانہ صحابہ کرام رات کو اپنے گھر سے معلومات ان کو ہوتی تھیں، یہ کر لیتے تھے کہ گھر میں کتنے آدمیوں کا کھانا ہے، گھر والے بچے تو کھا لیتے، اب میں نے کھانا ہے، گھر والے نے کھانا ہے، تو اور کتنا موجود ہے، تو جو گھر والے بتا دیتے ہیں کہ بھئی 2 اور آپ کے ساتھ مہمان آ سکتے ہیں، 5 اور آ سکتے ہیں، 3 اور آ سکتے ہیں، کتنے اور آ سکتے ہیں، تو وہ آتے اور اتنے لوگوں کو صحابہ کرام اتنے لوگوں کو لے جاتے۔ تو یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اور ایک صحابی تھے سعد ابن عبادہ، کیا نام بتایا جی؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 آدمیوں کو لے جایا کرتے تھے اور جماعت کو لے جا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اس طرح لے جاتے، تو کبھی تو سارے تقسیم ہو جاتے صحابہ میں، اور کبھی صحابہ کے اندر بھی ابتدائی زمانے میں بہت غربت کا زمانہ تھا، تو کبھی رہ بھی جاتے، جو رہ جاتے بھی نبی علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ اپنے کھانے میں شریک فرما لیا کرتے۔ تو یہ ان کی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ پھر مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ تھی جہاں پہ 2 درختوں کے ستون تھے اور ان میں آپس میں رسی ٹانگ دی گئی تھی، وہاں صحابہ کرام اپنے خوشے کھجوروں کے لاکے، پھلوں کے لاکے لٹکا دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جائیں نا تو پلرز کے اندر وہ نشان ایسے بنے ہوئے ہیں، سارے ڈیزائن مختلف ہیں، ان 2 پلرز کے اوپر جو ہے وہ پتیاں مختلف ہیں، باقیوں پہ گول آ رہی ہیں، گول ہو کے بند ہو جاتی ہیں 2-3 چکر لے کے، اس پہ پتیاں پوری کھلی ہوئی ہیں جیسے پتہ کھلا ہوتا ہے۔ وہاں جب جاتا ہوں ساتھیوں کو دکھا بھی دیتا ہوں، تو وہ 2 ستون تھے، آج بھی اس جگہ ستون موجود ہیں لیکن آج پتھر کے ہیں۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام جن کے پاس مال ہوتا، وسائل ہوتے، وہ صدقات وہاں جا کے لٹکا دیا کرتے اور اصحاب صفہ ان کو کھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا، ایک دفعہ حکم یہ دیا کہ بھئی ہر آدمی اپنے باغ میں سے خوشہ لٹکایا کرے۔ پھر ایک حکم یہ آیا کہ ہر وہ آدمی جس کے بعد 10 خوشے نکلیں تو 10 میں سے ایک یہاں لا کے لٹکایا کرے۔ تو صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہاں سے گزرے تو ایک خوشے کو دیکھا، وہ خراب تھا۔ نبی علیہ السلام نے، آپ کے عصا مبارک تھا، آپ نے عصا کو اس سے لگایا اور فرمایا کہ اگر یہ بندہ اچھا لے کر آ سکتا تو اچھا لا سکتا تھا، لیکن یہ اچھا نہیں لے کر آیا۔ تو اصحاب صفہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ زندگی گزارا کرتے تھے، اور ان کے آپس کی معاملات اور محبتیں اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے جو دین کے لیے ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ اب اس سے آپ لوگ کیا سمجھے ہیں مجھے تو معلوم نہیں،
بس سادہ سی بات یہ ہے کہ بھئی جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی مدرسہ ہے، دینی خدمت ہو رہی ہے، اپنا جان مال وقت لگائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں، صحابہ کی سنت کو پورا کریں۔ دین اور اہل دین کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے اور سعادت ہے۔ جو کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن شفیق تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا صحبت میں۔ ایک دن ابو ہریرہ فرمانے لگے، کاش تو ہمارا وہ زمانہ بھی دیکھتا جب ہم کئی دن ایسے گزار لیتے تھے کہ اتنا کھانا بھی میسر نہ آتا جس سے ہم کمر ہی سیدھی کر لیتے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے کہ کمر ہی سیدھی ہو جائے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اصحاب صفہ شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے عین حالت نماز میں بے ہوش ہو کر گر جاتے اور آنے والا انہیں دیوانہ اور مجنون سمجھتا، کبھی سمجھتا ہے انہیں مرگی کے دورے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں، اتنی بھوک پیاس اور غربت میں صحابہ کو جب دیکھتے تو کیا فرماتے اے میرے پیارے صحابہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کیا کیا تیار ہے تو تم تمنا کرتے یا اللہ یہ بھوک فقر اور بڑھ جائے، کہ اصل تو آخرت ہے، دنیا کی پریشانیاں تو ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔